طرح اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی، اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے نا، تو اس میں 4:20 تھا۔ تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے، انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے۔ میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے، پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا۔ تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسرا کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سے مراد یہاں گھنٹہ نہیں، ایک گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ستیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا،
کہ یا خال یا سطیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں. یوں جھنجھوڑ کے جب ہم نے اس کو دیکھا تو کہنے کہ بعثہ کا ملک و بنی سانساں لارتجاس الایوان و خمود النیران و غموز بحیرۃ صاوا. مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ صاوا خشک ہو گیا. تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَطِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا. کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ صاوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا، اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا. پیدائش پر یہ اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے. تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی. جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے، اوپر نیچے آتے گئے، اور بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، تو ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا. بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو. ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے. پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں. ولدہ مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھیں اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، بے ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا آمنہ تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے. اور ایسے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا. اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا. لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا. جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا. اور
انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا اور اس میں ایک دھند غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں، ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا،